مسئلہ اب بیان کر رہا ہوں ایمان ابی طالب کی نفی. ہمیں خوشی نہیں ان کے ایمان نہ لانے پر، ہم کروڑوں بار خوش ہوتے کاش کہ سرکار کے کہنے پہ کلمہ پڑ جاتے. اور یہ ہم دکھا کے حوالہ یہ نہیں کہ ہم کوئی فتح کر رہے ہیں دیکھو ہم نے یہ دکھا دیا، یہ نہیں، ہم ان مجرموں کا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ابو طالب کا تم ایمان نہیں مانو گے تو تم کافر ہو. کوئی مان لے، ہم اس کے پیچھے کون سے ڈنڈا لے کے چڑھے ہوئے ہیں، لیکن اس ایمان کو مان کر آگے اسلام پر حملہ کرے، قرآن پر حملہ کرے، حدیث پر حملہ کرے. اب ہم مقابلے میں کھڑے ہوں گے کہ تو اپنے تک نہیں رہا، تو سارے اسلام پہ حملہ ور ہو گیا. یہ ہے وہ انور شاہ کا جرم کہ اس نے کہا کہ جو علی کے باپ کو کافر کہتا وہ سارے کافر ہیں. مولا علی کے باپ کے بارے میں یہ جملہ تو داتا صاحب نے بھی لکھا ہے. کیا داتا صاحب کافر ہے؟ اس لیے اوقاف سے کہتا ہوں کہ جن بگھوڑوں نے داتا صاحب کے نظریے پر کفر کے فتوے لگائے اور جشن ابی طالب منا کے پوری امت کو تانے دیے، ان کا محاسبہ کرو. چلو کم از کم داتا کے آستانے پر تو ان کو دفع کرو. ویسے تو یہ کوئی مسئلہ ضروریات دین میں سے نہیں کہ اس کو بیان کیا، اس لیے ہم اسے موضوع بناتے ہی نہیں. لیکن جب اس کے ذریعے سے پورے دین پر حملہ کیا جائے تو دین تو بچانا ہے، دین والوں کو بھی بچانا ہے. بخاری کو، مسلم کو، ہزارہ محدثین کو، جن کو آج کوئی اپنی گدی کے گھمنڈ میں کافر کہہ رہا ہے، تو داتا کے دیوانے بھی تو زندہ ہیں، شریعت بچانے والے بھی زندہ ہیں. اب یہ کشف المحجوب شریف، اس کے اندر 293 صفحہ پر داتا صاحب نے لکھا. اب یہ مجبوراً بیان کرنا پڑ رہا ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کا ایمان نہیں مانتے وہ کافر ہیں، چلو ہمیں کہو یہ بڑے کہاں جائیں گے. اور اب میں بیان کروں گا تو کوئی کہے کہ یہ کوئی موسم تھا یہ مسئلہ بیان کرنے کا. اب یہ موقع کیا تھا مسئلہ بیان کرنے کا؟ میں کہتا ہوں حق کا ہر وقت موسم ہوتا ہے. اور ہم سے الجھنے والوں جیو گے کیسے؟ تمہیں تو داتا بھی رگڑا لگائیں گے، تمہیں مجدد الفیسانی بھی رگڑا لگائیں گے، تمہیں امام احمد رضا بریلوی بھی رگڑا لگائیں گے. ساری امت، تمہارا دروازہ کون سا ہے سوائے خمینی کی گلی اور ہزارہ کی حویلی کے؟ یہ نہیں کہ جیسے کوئی ضمناً کا بات کر دی جاتی ہے، اصول کے تحت لکھا. جب کسی بات سے، مثلا حدیث کی بات ہو رہی ہے، کسی حدیث سے فقہا استدلال کر لیں، مسئلہ اس سے اخذ کر لیں، تو اب قانون ہے کہ اب یہ بات سے نہ چھیڑو کہ یہ حدیث کیسی ہے ویسی ہے. اگر کمزور ہوتی تو اس سے استدلال کیوں کیا جاتا؟ یہ بطور روایت کے ذکر نہیں کیا داتا صاحب نے، ایک مسئلے کا استدلال کرتے ہوئے داتا صاحب نے ذکر کیا. اور مسئلہ ہے معرفت خداوندی کا، اور اس میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ بحث اصل میں یہ کر رہے ہیں، ہدایت یہ فضل ربی ہے، اس میں نہ تو اس چیز کا دخل ہے کہ ہدایت لینے والے کی عقل بڑی تیز تھی لہذا پار ہو گیا، نہ یہ کہ دلیل بڑی چمکتی تھی تو اندھیرے دور ہو گئے. داتا صاحب کہتے ہیں چھوٹی کا عقل مند ہو اور کامل ترین دلیل ہو، پھر بھی فضل خدا نہ ہو تو ہدایت نہیں ملتی. یہ ثابت کر رہے ہیں داتا صاحب. آپ فرماتے ہیں مستدل از ابو طالب عاقل تر نباشد. مستدل ہوتا ہے دلیل طلب کرنے والا، کسی کو دیکھ کے کوئی حکم اخذ کرنے والا. مستدل از ابو طالب عاقل تر نباشد،
بنو ہاشم کی ذہانت تو بہت بڑی ہے. داتا صاحب کہتے ہیں ابو طالب سے بڑا ذہین بندہ کون ہوگا جس نے اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ڈھونڈنی ہے. مستدل از ابو طالب عاقل تر نباشد و دلیل از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ تر نباشد. جس سے سمجھنا ہے کہ خدا ایک ہے. قد جاءکم برہان من ربکم. داتا صاحب کہتے ہیں کہ مستدل جنہوں نے دلیل حاصل کرنی ہے کند ذہن نہیں، بہت عقل مند، اور جو دلیل ہیں ان کا چہرہ تو کیا، ان کے قدموں کے نشان بھی لوگوں کو کفر سے نکال کے اسلام میں لے آتے ہیں. اور اب تو چہرہ خود سامنے ہے، چہرہ دیکھنے کا موقع ہے اور بار بار ہے. تو کہنے لگے اب یہ ہے کہ داتا صاحب بائی دا وے گزرتے گزرتے ذکر نہیں کر رہے، ایک مسئلہ اخذ کر رہے ہیں، اس میں یہ ذکر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مستدل از ابو طالب عاقل تر نباشد و دلیل از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ تر نہ. یہ دونوں چیزیں تھی تو پھر تو کام ہو جانا چاہیے تھا. یہاں تو کند ذہن بھی دیکھتے ہی کلمہ پڑ گئے، اور یہ عاقل تر سپرلیٹو ڈگری، بڑے عقل مند. اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے، اور صرف چہرے نہیں، سرکار فرماتے ہیں چچا میرا کلمہ پڑھو، چچا میرا کلمہ پڑھو. دلیل آگے سے بول بھی رہی ہے. داتا صاحب کہتے ہیں لیکن چوں ہے اس کا معنی چونکہ، چوں جریان حکم ابو طالب بر شقاوت بود، جریان حکم ابو طالب بر شقاوت بود. شقاوت کہتے ہیں بدبختی کو. اب داتا صاحب شقاوت کریں تو میں اس کا معنی خوشبختی تو نہیں کر سکتا. شقاوت ہی کرنا ہے. شقاوت تو اردو پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جریان حکم ابو طالب بر شقاوت بود دلالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اورا سود نہ داشت. کہ چونکہ ابو طالب کا حکم اللہ کی طرف سے بدبختی پر جاری ہو چکا تھا، لہذا چہرہ مصطفیٰ دیکھنے سے بھی کوئی فائدہ نہ ملا. یہ داتا صاحب ہے، یہ کشف المحجوب ہے، اور یہ افسوس سے ہم بیان کر رہے ہیں. ہمیں کروڑوں خوشیاں ہوتی کہ ابو طالب کا حکم شقاوت پہ نہ ہوتا، خوش بختی پہ ہوتا، لیکن یہ فیصلے ہیں اور یہ حقیقت ہے. اب جتنے بھی سادات میں سے آج اس بات پر اس لیے تڑپتے ہیں کہ ہمارے ابے کو کیوں ایسا کہتے ہو، تو میں کہتا ہوں داتا صاحب کا ابا نہیں تھا کیا؟ داتا صاحب سے تم بڑے سید آئے ہو، داتا صاحب سے بڑے پیر آئے ہو. شریعت کے سامنے سب تابع ہیں، حکم شریعت ہے. اور داتا صاحب نے تو پورا اس سے مسئلہ اخذ کر کے کتاب معرفت ہے، جہاں فی معرفت اللہ تعالی، یہ معرفت بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ معرفت میں ایسے بھی ہو جاتا ہے عقل بندہ عاقل تر بھی ہو اور دلیل کامل سے بھی اکمل بھی ہو، اور نتیجہ پھر بھی بدبختی ہو. تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ بدل جاتا ہے تمنوں میں قوموں کا ضمیر. اب یہ تو ایک بات گزر گئی، افسوسناک تھی، نہ ہو سکا. اگر کوئی کہے کہ اس پر 10,000 حوالے پیش کرو عدم ایمان پر، تو میں 10,000 پیش کروں گا، آج کے نہیں 14 صدیوں کے انشاءاللہ. لیکن اس لیے نہیں کہ میں کوئی بات بڑی فتح کر رہا ہوں، اس لیے کہ کیوں ہمارے اکابر کو کوسا جا رہا ہے، کیوں داتا کو گالی دی جا رہی ہے، کیوں امام اعظم ابو حنیفہ کو
گالی دی جا رہی ہے؟ کیوں امام بخاری، مسلم، ابن ماجہ، رازی، طحاوی، بصیری، اسقلانی، ان سب کو کیوں آج کے لنڈے کافر کہہ رہے ہیں اس مسئلے کی آڑ میں؟ یہ ہے جس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر ضرورت ہو کسی کو تو پیش کریں گے. اور بطور خاص چونکہ داتا صاحب کا عرس ہے تو میں اوقاف کو کہتا ہوں میرا فتویٰ نہیں، بریلی شریف کا نہیں، سرہند شریف کا نہیں، یہ تو لاہور شریف کا داتا صاحب کا اپنا فتویٰ ہے اور داتا کا دربار ہے. پوچھو ان پیروں سے، ان کی گدیاں داتا کی ایڑی کے نیچے ہیں. ان کے سامنے رکھو کشف المحجوب اور ان سے ترجمہ کرواؤ، اور نہیں کر سکتے تو ترجمے والی پڑھا دو. مثلا یہ سید صاحب کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس میں بھی نہ پتہ نہیں یہ جلالی جو ہے یہ سیدوں کی اولاد نہیں تھا، گندر تھا، کوئی ڈنڈی مار گیا ہے. یہ سید ابو الحسنات محمد احمد قادری حزب اللہ والے، یہ کشف المحجوب، اور یہ ان کا ترجمہ صفحہ نمبر 448. کہتے ہیں دلائل لانے والوں میں ابو طالب سے زیادہ کوئی عقل مند نہ تھا. ترجمے میں تھوڑا سا لغوی طور پر کچھ ہے لیکن بات تو سمجھ آ رہی ہے. اور حقانیت کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بزرگ تر کچھ نہیں ہو سکتی تھی، مگر جب کہ جریان حکم شقاوت ابو طالب پر ہو چکا تھا، حکم شقاوت ہو چکا تھا، لا محالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی اسے فائدہ نہ پہنچا سکی. اب بتاؤ ہمارا قصور اس میں کیا ہے؟ یہ وہی حزب الاناف ہے جہاں آج انہی کی نااہل اولادیں. محمود رضوی صاحب تو بخاری میں عدم ایمان لکھ گئے، اور آج کے ان پڑھ اور جاہل رلافظ کے ریزہ خار وہ حزب الاناف میں بیٹھ کے جشن ایمان ابی طالب منا رہے ہیں. اپنے باپ کی دیکھیں، دادے کی دیکھیں، پردادے کی دیکھیں. اور یہ دیدار علی شاہ صاحب کا فتویٰ بھی رکھا ہوا ہے، سید دیدار علی شاہ. غنیمت ہے یہ سید. اب تو جو ان کو ڈھا لگی ہوئی پنجابی میں جب دریا کی لگتی ہے، یہ ہے دیدار علی شاہ. اگر محمود رضوی صاحب کی نہیں مانتے تو ان کے ابا جی کی تو مانو، ان کی نہیں مانتے تو اپنے دادے کی تو مان لو. اور پھر یہ ہے کہ کہتے ہیں یہ جی ان کی توہین کرتے ہیں. ہم توہین کے قائل نہیں ہیں. ابو طالب کا حکم بیان کریں گے، توہین نہیں کریں گے. حکم. اب کوئی کہے یہ اچھا ہے کہ کافر بھی کہہ رہے اور کہتے ہو توہین نہیں کریں گے، تو سید دیدار علی شاہ سے پوچھو. فتاوی دیداریہ، یہ ہوتے تھے سید فتاوی لکھنے والے. اب کوئی کسی چیز کا شکاری، کوئی کسی چیز کا شکاری. فتاوی دیداریہ، اس میں لکھا ہے 654 صفحے پر. پوچھا گیا جو کافر ہو اس کے کافر کے کفر کو بیان کرنے سے اس کی توہین ہوتی ہے. انہوں نے لکھا کفر کو کفر کہنا حکم شریعت بیان کرنا ہے، ہرگز گالی نہیں ہے. ہرگز گالی، ہرگز گالی، ہرگز گالی. ہم ادب والے ہیں. آج کا وہ گھڑا ہوا ادب جو خمینی کے سانچوں میں ڈالا گیا ہے وہ زندگیت ہے، وہ شریعت سے بغاوت ہے. ادب والے ہم ہیں. اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا ادب ہماری گھٹی میں ہے، خمیر میں ہے. لیکن اسلام پر حملہ ہو اور اسے آل کا ادب قرار دے کے کوئی اسے بڑھانا چاہے، ہم جانے وار کے بھی اس کا رستہ روکیں گے اور اسلام کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ.